الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کے علاوہ بھی کئی ایک دنیایں بنائی ہیں، اور صرف انسانوں ہی کی دنیا ایسی نہیں ہے جس کا وہ پروردگار ہو، بلکہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بھی بنائی ہیں جن کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن اس جہان اور اس دنیا کی خبر اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہوتی ہے۔ چنانچہ امت میں صرف اب ہی نہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی ایسے تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جن کا تعلق عالم غیب سے ہوتا تھا، اور وہ ان باتوں کی تشریح اور ان چیزوں کے استفسار کے لیے اور انہیں سمجھنے کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج رات ایک عجیب بات پیش آئی۔ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور میرا بچہ بھی میرے پاس ہی لیٹا ہوا تھا، اور اسی اثنا میں وہ گھوڑا اچھلنے لگا، اور میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر میری نگاہ جو اوپر پڑی تو میرے چھت آسمان سر سے اوپر کچھ روشنیاں تھیں جو آسمان اور زمین کے درمیان تھیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ کیا چیز تھی؟ پھر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ روشنیاں غائب ہو گئیں، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آ گئیں، اور پھر چھوڑ دیتا تھا پڑھنا، اور میری تلاوت کرنے پہ گھوڑا جب اچھلتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا تو روشنیاں بھی غائب ہو جاتی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تلک الملائکہ اقرأ ابا عتیق، ابو عتیق، اسید، کاش تم پڑھتے رہتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس لیے نازل ہوئے
کہ وہ تمہاری تلاوت کو سنیں. اما انک لو مضیت لرأیت العجائب، اور اگر تم پڑھتے رہتے اور تمہاری قرأت جاری رہتی تو برکتیں نازل ہوتی رہتی اور تم بہت سی عجیب چیزیں دیکھتے، یعنی اللہ کے فرشتے بھی آتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے سننے آتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن پڑھیں اور وہ اللہ کے اس کلام کو سنیں. اور اسی وجہ سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سوائے جبریل امین کے باقی اللہ کے فرشتے اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے. انہیں اللہ نے جو تسبیحات سکھائی ہیں اور جو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے وہ چیز کچھ اور ہے. وہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے جب کوئی خدا کی کتاب پڑھتا ہے تو وہ آتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کو سنیں. اور اللہ تعالی نے ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جن پر آدمی غور کرے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرے تو اس میں بہت کچھ سامان ہے. حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے پڑھنے کا حکم دیا. اور یہ جو جبیر ابن نفیر ہیں در حقیقت تابعی ہیں اور بہت اچھے تابعی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے اور صحیح روایات نقل کرتے ہیں. تو جب تابعی ٹھیک ہو اور وہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے تو پھر محدثین اس حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ایسی تمام احادیث جو تابعی روایت کریں اس کو وہ حدیث مرسل کہتے ہیں. اور حدیث مرسل کا مطلب یہ ہے کہ تابعی تو اس کی روایت کرتا ہے لیکن وہ روایت اس کے بعد کس صحابی سے ہے رضی اللہ عنہ اس کا وہ نام نہیں لیتے. تو تابعین جب خود اچھے ہوں اور قابل سند ہوں تو پھر ان سے حدیث کی روایت لے لی جاتی ہے اگرچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کریں، کیونکہ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یقیناً انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا. دارمی میں بہت سی روایات ایسی آئی ہیں اور تابعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. مثلا دارمی میں یہ آیا ہے کہ حضرت عائشہ
بن عبد الکلائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگرچہ یہ بھی تابعین میں سے ہیں لیکن روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی تیسرے پارے کے آغاز میں آئی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور پھر اس ایک آیت میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ان کے متعلق یہ بتایا ہے کہ یہ پوری آیت پڑھی جائے اور یہ بہت عظمت والی ہے۔ پھر ان صاحب نے پوچھا کہ قرآن کریم میں کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کی تمنا اور بڑی خواہش ہے کہ اس آیت کا فائدہ اور اس کی برکتیں آپ کی امت کو پہنچے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے جو خاص خزانے ہیں جنہیں اس نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہے، اور ان آیات میں بے پناہ رحمت ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ان آیات میں موجود ہیں۔ وہ آمن الرسول سے لے کے سورہ بقرہ کے آخر تک، یہ تقریباً سورہ بقرہ کا آخری رکوع بنتا ہے، اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اس سے لے کر اور لا نفرق بین احد من رسولہ یہاں تک اللہ نے صحیح عقیدے اور ایمان کی تلقین فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ لوگ اگر صحیح عقیدہ چاہتے ہوں اور اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہوں تو انہیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ عہد لیا گیا کہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، اے رب ہم نے سنا اور آپ کے احکامات کی اطاعت کی۔ اور پھر اس کے بعد انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اسے اس کی کوتاہیوں کی معافی دے دی جائے، غفرانک کا لفظ کہتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے حضرت جبیر ابن نفیر رحمت اللہ علیہ کی وہ جو روایت دارمی کے حوالے سے عرض کی جا رہی تھی، اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی ان آخری آیات کے لیے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیات اپنے عرش کے نیچے سے نکال کر مجھے دی، فتعلموہن، تو ان آیتوں کو سیکھو، وعلموہن نساءکم، اور اپنی عورتوں کو بھی ان آیات کو سکھاؤ۔ دونوں حکم دیے ہیں کہ سورہ بقرہ کا یہ جو آخری رکوع میں آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے اس سورت کے آخر تک،
اس کو خود بھی سیکھو اور گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ تو گھر والوں میں عورتوں کا ذکر کیا کہ جب عورتیں ان آیات کو پڑھیں گی تو وہ عورت ماں ہے، تباً اس کی خواہش ہوگی کہ اس کے بچے بھی ان آیات کو پڑھیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو ایک دن اس نے ماں بننا ہے، پھر جب پہلے سے پڑھی ہوئی ہوگی تو اپنی نسل کو سکھائے گی، اور اگر وہ بہن ہے تو بھی پڑھے گی، پھر اس کی شادی ہوگی اور آئندہ نسل کو ان آیات کی تعلیم ملے گی۔ اور آدمی مرد یا عورت جب خود بھی ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ کی ان رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے جو خدا نے ان آیات میں رکھی، اور پھر 3 الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ ایک تو یہ کہا کہ قرآن کی یہ آیات صلاتن، یہ تو سراسر خدا کی رحمت ہے، وقربان، اور اللہ تعالی کے قریب ہونے کا ایک خاص وسیلہ ہے، ودعاء، اور ان میں ایک بہت جامع دعا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو پڑھ لے، یہ دونوں آیتیں اس انسان کے لیے رات بھر کی عبادت کرنے کے لیے کافی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ اگر کوئی شخص تہجد میں صرف یہی 2 آیات پڑھ لے، آمن الرسول سے لے کے آخر کافرین تک، تو اللہ کی طرف سے اسے اتنا ثواب دے دیا جائے گا جتنا ثواب کے کسی انسان کو تہجد پڑھنے پر ملتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں، ان پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا ثواب مل جائے گا اور خدا کی طرف سے اتنی عنایات ہو جائیں گی، تو ان چیزوں پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اور وہ اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تحقیق ضرور کر لی جائے کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یقیناً آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو پھر کسی قسم کے کسی شبہے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آیات پر ثواب کا مرتب کرنا، کسی ذکر پر ثواب کی اطلاع دینا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں، ہم بندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی آیت کا ثواب متعین نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہی انہیں اطلاع دیتا تھا کہ اس کے بندے جب اس آیت کو یا اس ورد کو پڑھیں گے تو اللہ ان پر کتنا مہربان ہوگا اور انہیں کتنا ثواب ملے گا۔
اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد پھر انسان کے دل میں ایمان اور اللہ سے اس ثواب کے ملنے کا یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا دیتے تھے کہ یہ پڑھو گے اور اللہ کی طرف سے یہ انعامات ملیں گے، تو وہ پورے یقین کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتے بھی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کی اطلاع دے دی ہے یقیناً یہ چیزیں پوری ہونے والی ہیں، اور اللہ کے ہاں سے یہ اجر اور ثواب انہیں ملے گا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی جائیں تو اس شخص کو رات بھر کا عبادت کا ثواب ملے گا، اور جتنی بھی اس قسم کی احادیث ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد ان چیزوں کی تلاوت کر لے اور ان چیزوں کو پڑھ لے، کیونکہ اگر یہ شخص عشاء کی نماز پڑھ لے تو پھر اس کے لیے گویا کہ رات کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک جب مغرب کی نماز آدمی پڑھ لیتا ہے تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہ مغرب کے بعد بھی جو چیزیں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے رات کے زمرے میں آئیں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ بہت سادگی کا تھا، اور وہ لوگ مغرب کے بعد اور پھر عشاء کے بعد اس کو رات شمار کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ عشاء کے بعد جب پڑھے گا تو یقیناً وہ رات میں شمار کیا جائے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے جن چیزوں کو پڑھنے کی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، تو بعض اوقات عین سونے سے پہلے کوئی انسان پاک نہیں ہوتا، نہیں پڑھ سکتا، تو بستر پر جو پڑھنے کی چیزیں ہیں یا رات کو پڑھنے کی چیزیں ہیں اس میں تنگی پیدا ہو جاتی۔ لیکن عربوں کے محاورے کو سمجھنا چاہیے، اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ کوئی بھی آدمی عشاء کی نماز کے بعد ان چیزوں کو پڑھ لے تو یقیناً وہ ان تمام روایات پر عمل کرے گا جن روایات میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو یہ عمل کر لے، یا سونے سے پہلے یہ عمل کر لے، یا جب وہ آدمی بستر پر جائے تو یہ عمل کر لے۔ تو زیادہ حد کر لی جائے اس کی احتیاط کی تو پھر جب آدمی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، سونے کے لیے گھر والوں سے الگ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ ساری عبادت جو بھی رات سے متعلق ہے اگر کرے گا تو بلا شک و شبہ اس نے ان احادیث پر عمل کر لیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کسی عبادت کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت دارمی میں آئی ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ یقیناً خود آیات کا ثواب متعین نہیں کر سکتے تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیات کا ثواب متعین نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں بتایا اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں لیا، مگر ایسی باتیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے
کہ یہ ارشاد یقیناً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا، تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایسے ارشادات کو مرفوع حدیث کے حکم میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی؟ دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص بھی رات کو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھ لے گا، اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب آپ رات کو آرام فرماتے تھے اور آنکھ کھلتی تھی، تہجد کی نماز آپ نے ادا کرنی ہوتی تھی، تو آپ سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ وضو کرنے سے بھی پہلے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ لیٹے لیٹے آپ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، اور اس رکوع میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی طرح لوگوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، اور لوگ دعا مانگتے ہیں، اور بہت اچھی دعائیں اس میں آئی ہیں کہ اللہ کے حضور میں وہ عرض کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ جو کائنات ہے اور کارخانہ ہستی ہے، آپ نے بیکار اور بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب بامقصد ہے۔ ایک آدمی ایک پانی کا گھونٹ بھی جو پیتا ہے، اور بارش کا ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے، اور ایک جانور جو حرکت کرتا ہے، اور ہوا مٹی کے ایک ذرے کو بھی ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے جاتی ہے، تو یہ سب کچھ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، اگرچہ انسان اس مقصد کو نہ پہنچ سکے اور اس کی حکمت کو نہ پا سکے، لیکن کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور جہاں گشت اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے بہت سیاحت کی تھی، بہت ملک انہوں نے گھومے، اور طرح طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی، اور وہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا، اور وہ بہت تیزی سے کسی طرف کو جا رہا تھا، تو انہیں ایسے اندازہ ہوا کہ یہ بچھو کسی خاص مقصد کے لیے اتنا تیز چل رہا ہے۔ فرماتے تھے میں اس بچھو کے پیچھے لگ گیا اور سوچا کہ یہ کہاں جائے گا، دیکھنا چاہیے، تو بچھو کے میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ آگے جا کے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جو نسبتاً کھلا میدان تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ شراب کے پیمانے پڑے ہوئے ہیں، اور چیزیں ایسی ہیں نشے کی، اور ایک لڑکے کو دیکھا جو
شراب پی کر مست اور نشے میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک سانپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور سانپ نے پھن اٹھایا اور اس مدہوش لڑکے کو قریب تھا کہ وہ کاٹ دیتا، ڈس لیتا، کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچھو اس سانپ پر چڑھ دوڑا اور اتنی تیزی سے اسے ڈنک مارنے لگا کہ وہ سانپ غصے سے اس بچھو کی طرف پلٹا اور لڑائی ہوئی، اور وہ لڑکا بچ گیا اور سانپ مر گیا، بچھو چلا گیا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اس چیز کو دیکھ کے، تو مجھے الہام کیا گیا اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ دیکھو، ہم صرف انہی کے پروردگار تو نہیں ہیں جو نیک اور متقی ہیں، گناہگاروں کو بچانا بھی ہمارا ہی کام ہے، ان کے رب بھی ہم ہی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک ایک چیز بامقصد ہے، ہم اس کے مقصد کو جانچ سکیں، پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مومن آدمی اللہ سے جب بات عرض کرتا ہے تو کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ جو کارخانہ قدرت ہے تیرا اور یہ ساری کائنات یہ تو نے بیکار میں پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے رب تو بالکل پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے۔ تو اللہ جب تیرے کاموں میں یقیناً کوئی حکمت ہے اور تو بیکار کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا، بے مقصد چیزیں پیدا نہیں کرتا، تو یقیناً ان چیزوں کا اگر مقصد پورا نہیں ہوگا تو پھر حساب و کتاب ہوگا، اور وہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جزا و سزا ہے۔ فقنا عذاب النار، اے رب دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع میں دعا آتی ہے کہ مومن آدمی اللہ سے یہ عرض کرتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس شخص کو آپ نے دوزخ میں ڈال دیا یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو جب اس کے اعمال کی سزا ملی اور جو کچھ کہ اس نے زندگی میں کیا تھا اپنے کیے کا بدلہ پایا، تو اس انسان کو ذلت پہنچی، اس کی عزت میں کمی ہو گئی، اور وہ یقیناً اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جس سزا کا مستحق ٹھہرا تھا وہ سزا اسے مل گئی، اور جو دنیا میں اس نے ظلم کیے تھے ان مظالم کا بدلہ اس شخص نے پا لیا۔ وما للظالمین من انصار، اور اے رب یقیناً جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات کو جب انسان پڑھتا ہے رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے اور ان پر غور کرتا ہے تو اسے اپنے نفس کی اصلاح کا موقع بھی ملتا ہے، اور یہ سوچنے کا بھی کہ میں اگر آج ظلم کر رہا ہوں تو اللہ کے ہاں پہنچ کے
مجھے ان مظالم کی سزا ملے گی اور یقیناً وہ دن میری رسوائی کا ہوگا۔ پھر ایک اور دعا آ گئی کہ آدمی اپنے رب کے حضور میں عرض کرتا ہے ربنا اننا سمعنا، اے پروردگار یقیناً ہم نے سنا، منادی ینادی للایمان، ایک داعی اور ایک آواز دینے والا وہ آواز لگا رہا تھا ایمان کے لیے اور کہہ رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ سو اس ایمان کی دعوت پر ہمارا جواب یہ ہوا کہ فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ پر ایمان اور اللہ تعالی پر یقین اس کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ اللہ کی ہستی کا اقرار ہے، اور اس اقرار کے بعد دوسرا اہم مرحلہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان، اس کائنات کی ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھانا، اور انسان کو اگر فائدہ نہ پہنچ سکے اور نقصان ہو جائے تو ان سب چیزوں کا اختیار اس کے پروردگار کو ہے، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں ان سب میں سرے فہرست اور پہلا گروہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جنہیں خود اللہ اس کائنات میں اس دعوت ایمان کے لیے مقرر کرتا ہے، وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا گروہ ہے، اور خدا ان کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو مانتے ہیں ان سب سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تم لوگ باقیوں کو بھی اس دولت سے مالا مال کرو اور ان کو بھی بلاؤ اور ان کو بھی کہو کہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان لائیں۔ تو اس لیے مومن آدمی یہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، یہ جو ایمان کی دعوت تھی اور تجھ پہ ایمان لانا تھا، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ہم نے ایک پکارنے والے کو کی پکار سنی اور وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے اور کہہ رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان آ گیا تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقطہ یہاں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان والا یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں نے کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، وہ صرف ایمان کو پیش کرتا ہے کہ میں ایمان لایا، اور اس کے بعد اپنے نیک اعمال کا ذکر کیے بغیر اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل چیز جو گناہوں کو معاف کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ شرک ہے۔ تو آدمی عرض کرتا ہے کہ اے رب، میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، جتنا بھی برا ہوں،
اور جتنی بھی خرابیاں کی ہوں بہرحال تیری توفیق سے ایک نیکی، اور تیری توفیق سے اتنی بڑی نیکی کہ میں تجھے بالکل ایک اکیلا تنہا یکتا اپنا رب مانتا ہوں اور تجھ پہ ایمان لاتا ہوں. تو اے اللہ، سب سے بڑی رکاوٹ جو شرک کی تھی اسے میں نے دور کر دیا، بس میں نے اپنا کام کر دیا. درخواست ہے کہ تو فضل فرما، اپنا کام کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کی یہ دعا زندگی میں قبول ہو جائے اور جو برائیاں وہ کرتا ہے خدا اس انسان کی زندگی سے نکال لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ برے حالات جو قیامت میں اسے پیش آنے ہیں اللہ اس کی دعا کو وہاں کے لیے قبول کر لے کہ کفر عنا سیئاتنا، کہ اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، تو قیامت کے دن کے برے حالات اللہ اس سے دور فرما دے. آیت کریمہ کے ان الفاظ میں دونوں جہانوں کے لیے توسع اور گنجائش ہے. یہ دعا اس جہان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جو دعا اگلے جہان کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ مومن لوگ کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے رب جو تیرے بہت اچھے نیکوکار بندے تھے اللہ ان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور اس کے بعد بھی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں پھر انسان اللہ سے جنت کی طلب کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس لیے رکھی گئیں اور بتائی گئیں کہ رات کو سونے سے پہلے انسان جب بالکل ساری دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے اب آرام کی نیت کرتا ہے، گھر لوٹتا ہے، کچھ کہنے سننے کا موقع، فکر کا موقع ملتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کیا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو تاکہ تمہاری آخرت کی زندگی ٹھیک ہو جائے. اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھنے کا حکم دیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، اور وہ کہتی ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں سے باخبر تھیں. بیوی، گھر کے حالات، کون سی چیز ہے جو اس پر چھپی رہے، اور پھر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق اور بڑی محبت تھی. تو پوچھنے والے نے بھی عجیب بات پوچھی. اس نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ کو بہت عجیب لگی ہو، کوئی انہونا واقعہ. تو خاموش ہو گئی. پھر ارشاد فرمانے لگی کہ لما کان لیلۃ من اللیالی، ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہوا کہ رات کو آپ گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول،
میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے قریب رہوں اور اس پہ بھی خوش ہوں کہ جو چیز آپ کو خوش رکھے، جس چیز میں آپ کی رضامندی ہو، جو چیز آپ کو اچھی لگے بس وہ کیجئے، میں بھی اس سے خوش ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات سن کے اٹھے، وضو فرمایا، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، اور اس نماز میں وہ اتنا روئے کہ ان کے کرتے کا دامن بھیگ گیا۔ آنسو ظاہر ہے کہ آنکھوں سے داڑھی پہ اور داڑھی سے جب نیچے قمیص پہ گرے تو انہوں نے کرتے کو بھگو دیا۔ پھر کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور دیکھا تو داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی، اور اتنے آنسو گر رہے تھے کہ اب زمین وہ گیلی ہو گئی، اور رات گزر گئی، اور آخری حصہ تھا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور نماز کے لیے عرض کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، اگلے پچھلے تمام ایسے اعمال جو کسی درجے میں بھی اللہ تعالی کے ہاں ناگواری کا سبب بن سکتے تھے، آپ کے سب دھل گئے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ مجھے تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میری ساری لغزشوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص انہیں پڑھے اور پھر غور اور فکر نہ کرے، اس شخص نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، جس نے ان آیات کی تلاوت کی اور پھر اس نے غور نہیں کیا تو اس انسان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کا یہی آخری رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے اور سورت کے بالکل آخر تک ساری آیات پڑھ کر سنائی۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا بھی چاہیے اور ان پر غور بھی کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے فکر نہیں کیا، غور نہیں کیا ان پہ، اس نے تو اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اس لیے قرآن بار بار ہم لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ ہمارا یہ دور دھوکے کا دور ہے، دجل اور فریب کا دور ہے، اور انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہوتا کچھ ہے۔ اپنے آپ کو دجل سے، فریب سے، دھوکے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ فریب ہو جاتا ہے۔ دجل عربی میں
جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں، اور دجل عربی میں کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا، اور اسی معنی میں دجل سیر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آدمی اس میں سیدھا چلتا ہے، اور دجل مرد اور عورت کا باہمی تعلق قائم کرنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تدجیل کسی چیز کی اصل کو چھپانا، ملمہ کاری کرتے ہیں، سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تدجیل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اس پہ گوبر مل دیتے تھے، اسے دجال کہتے تھے، کیونکہ اصل میں اندر تو مٹی ہوتی تھی اور مٹی کے اوپر وہ ایک طرح کی کسی اور چیز کی ملمہ کاری کر دیتے تھے۔ دجال کو بھی اسی لیے دجال کہا گیا کہ وہ بھی فریب دے گا اور دھوکہ دے گا، اور عرب دجالہ یہ لفظ بھی بولتے تھے، اور اسی سے بعیر مدجل، ایسا اونٹ جس کو خارش ہو جائے یا ڈر ہو کہ اس کو خارش ہو جائے گی تو اس پر تیل مل دیتے تھے، تو ایسے اونٹ کو کہتے تھے مدجل، مدجل، بعیر مدجل، اس پہ روغن مل دیا گیا۔ اور دجال جو قیامت کے قرب میں آنا ہے، یقیناً وہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق صحیح طور سے لوگوں کو بتا دیا، ایک ایک چیز واضح کر دی۔ اور دجال جب آئے گا تو لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، جو شخص بھی اس دور میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، وسم من الدجال، دجال سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وَمَنْ قَرَأَ 10 آیات من آخرها، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لی اور دجال اگر اس کی زندگی میں بھی آ گیا، لم یسلط علیہ، دجال اس پہ قابو نہیں پا سکے گا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو انسان ان 10 آیات کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے گا، اللہ دجال کے فتنے سے اس شخص کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھو، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے سورہ کہف کو پڑھا کما انزلت، جیسے یہ نازل کی گئی، کانت لہو نورن یوم القیامت من مقامہ الی مکہ، اس کو قیامت میں اللہ اتنا نور دے دیں گے جتنا نور اس آدمی کی قبر اور مکہ مکرمہ کے درمیان جو فاصلہ ہے،
اتنے فاصلے جتنا نور خدا اسے دے گا. یہ سب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایات میں آیا ہے. اس لیے امت میں اللہ کے اچھے بندے اور صلحاء اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں اور سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات وہ صبح شام پڑھتے تھے تاکہ دجال کے فتنے سے حفاظت رہے. اور وہ بڑا دجال تو ہے ہی ہے. اگر کوئی آدمی صبح اور شام سورہ کہف کی آیات پڑھتا رہے تو اللہ تعالی اس زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے دجال آتے ہیں اللہ ان سے بھی حفاظت کرتا ہے اور خدا ان کے بھی دجل اور فریب سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کر لے اور اسے صبح و شام پڑھا کرے تاکہ زندگی میں امن رہے اور کوئی شخص اسے دھوکہ نہ دے سکے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین ہے اسے پڑھا کرو. اور نسائی اور ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ ارشاد فرمایا یرید اللہ والدار الآخرہ، جو شخص بھی اللہ تعالی کو خوش کرنا چاہے اور جو چاہے کہ اس کی آخرت کا گھر جنت کا گھر اسے ملے، آخرت کا گھر اس کا اچھا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اس سورہ یاسین کو پڑھے. اللہ غفر اللہ لہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ اس انسان کو بخش دے گا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ومن قرأ یاسین، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے گا کتب اللہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، اللہ اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا. ایک مرتبہ سورہ یاسین جو پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کب پڑھے؟ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم یہ سنتے تھے کہ سورہ یاسین کو صبح پڑھا جائے اور جب جو شخص صبح اسے پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کی دن بھر کی مشکلات کو آسان کر دے گا، آرام ملے گا، چین ملے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی، پریشانی نہیں ہوگی. سورہ یاسین کو صبح پڑھ لیا جائے. اور ایک جگہ سے جندب رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص بھی سورہ یاسین کو رات کو پڑھ لے اس وجہ سے کہ اللہ اس سے راضی رہے، غفر لہ، اللہ اس انسان کی بخشش فرما دے گا، معاف کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. مراد یہ تو صبح سورہ یاسین پڑھ لے، رات کو پڑھ لے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اور جب آدمی بار بار پڑھتا رہتا ہے تو یہ سورت پھر ایک دن یاد بھی ہو جاتی ہے، قرآن کریم یاد ہو جائے گا تو قیامت میں یقیناً اس انسان کے لیے نور کا باعث بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی بتاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ روز 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، عرض کیا ادب سے کہ وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، اللہ کے رسول یہ بلا کیسے ممکن ہے؟ 1000 آیات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی روز اسے پڑھے تو یہ تقریباً 7 پارے بن جاتے ہیں.
تو 7 پارے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کم سے کم بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تلاوت کرتا رہے. تو ہر آدمی کی زندگی میں ہر روز اتنا وقت نہیں نکل سکتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص روزانہ سورہ الحاقم التکاثر نہیں پڑھ سکتا. تو معلوم ہوا کہ سورہ الحاقم التکاثر پڑھنے میں 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، اساتذہ کو، وہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی روزانہ 7 مرتبہ سورہ تکاثر 6 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھ لے، تو گویا کہ اس نے پورا قرآن کریم پڑھ کے اپنی میتوں کو بخشا. تو اللہ نے اپنی کتاب میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی محنت کرے، علم حاصل کر لے، توجہ کرے، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں پڑھنے سے بھی بہت زیادہ ثواب کا مستحق ٹھہر سکتا.